اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ کو سلام عرض کرتی ہیں۔ خدا کی ذات سے امید ہے آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور انشاءاللہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے، زندگی دے اور اسی طرح اچھے اچھے کام کرتے رہیں آپ لوگ۔ آج جو ایک زبردست چیز ہم لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ وصیت نامہ کیسے لکھا جائے۔ وصیت نامہ جو ہے وہ ویسے تو ہر ایک کے لیے یعنی کہ واجب کی طرح سے ہے تو مستحب، لیکن لازم قرار دیا ہے اس کو۔ جب قرآن میں اس کو لازم قرار دیا تو اس کا مطلب ہے یہ لازم ہے، اور ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمارے فرائض کیا ہیں۔ تو اس کے لیے ہم اپنے حقوق و فرائض کو جاننے کے لیے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی جو کتاب ہے رسالۃ الحقوق، یعنی جو رسالہ ہے جس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے آئینہ حقوق کے نام سے، جو استاد قدرت اللہ مشائقی کی کتاب ہے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، تو اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ رسالۃ الحقوق آپ ضرور پڑھیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کے کیا حقوق ہیں اور اس کے کیا فرائض ہیں۔ تو وصیت نامہ بھی اسی لیے لکھا جاتا ہے کہ انسان کو پتہ ہو کہ اس کے کیا حقوق ہیں اور کیا فرائض ہیں، اور جانے کے بعد بھی ایسا نہ ہو کہ وہ اس آپس میں خاندان میں جھگڑے ہوتے رہیں اور مشکل ہوتی رہے۔ اس لیے رسول خدا نے بہت زبردست بات کہی۔ انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا وصیت کر کے مرنے والا گویا شہید مرتا ہے، اور جو شخص وصیت کر کے نہ مرے گویا وہ اسلام سے قبل کی جاہلیت کی حالت پر مرا ہے۔ امام علی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آپ نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مرتے وقت اپنے ایسے رشتہ دار کے لیے وصیت نہ کی جس تک میراث نہیں پہنچتی تو اس نے اپنی زندگی کا اختتام گناہ پر کیا۔ اب وصیت کی اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ماڈل وصیت نامہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، یہ بھی بتائیں گے کہ وصیت کی اہمیت کیا ہے اور کتنی زیادہ اس کے لیے یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں، اور جو ہے انسان کو شرع مقدس نے کیا کہا ہے کہ جب انسان سوئے تو اس کے تکیے کے نیچے جو ہے وہ وصیت نامہ ہونا چاہیے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نیند جو ہے نا وہ ایک طرح کی کائنڈ آف موت ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ سوتے سوتے ہی رہ جاتے ہیں، تو اگر وصیت نامہ نہ ہو لکھا ہوا تو کیا ہے کہ پھر وہ پرابلم ہوتا ہے، بعد میں رشتہ داروں میں آپس میں تلخیاں بڑھتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ وصیت نامہ موجود ہو، اور ایسی جگہ پہ ہو، اسی لیے جیسے کہا گیا تکیے کے نیچے رکھو، یعنی کہ کسی کو ڈھونڈنے کی زحمت بھی نہ ہو، کیونکہ فوری وصیت نامے کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو۔ صحیح معاملات کو صحیح طریقے سے انجام دینے کے لیے وصیت نامے کی فوری ضرورت ہوتی ہے انسان کو۔ جیسے جو بھی اپنے کفن کے لیے جو کہا گیا ہے، جیسے کسی نے، ویسے تو یہ ہے نا کہ کفن اپنا مہیا کر کے رکھیں، اور یہ بھی ہے کہ اگر اس پہ نظر پڑے گی تو انسان کی عمر بڑھتی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں نے نہیں مہیا کر کے رکھا، تو پھر یہ ہے کہ کس کے مال سے لیا جائے اور کیا کیا جائے، بہت مسائل ہیں۔ تو اس لیے اپنے ہر چیز کے لیے وصیت کرنی بہت ضروری ہے۔ تو بہتر ہے کہ انسان جلد از جلد وصیت کر دے، لیکن عام طور پر چونکہ مرتے دم ہی لوگ وصیت کرتے ہیں، اور ہے بھی وہی وصیت کی آخری مہلت، یعنی آپ پورے اپنی زندگی میں لکھ سکتے ہیں، لیکن آخری مہلت جو ہے نا وہ ہے کہ جو مرنے سے پہلے لکھی جاتی ہے، اور وہ وصیت ظاہر ہے کہ کارگر بھی ہوتی ہے۔ تو اگر آخری لمحات میں، لیکن یہ سوچ کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے، اس لیے کیونکہ اگر آخری لمحے میں لکھیں، پتہ نہیں دماغ صحیح کام نہ کرے، ہاتھ صحیح کام نہ کریں، اگر کسی سے لکھوائیں تو ہو سکتا ہے وہ وصیت اپنے حق میں رکھ لے اور دوسروں کو ناحق کر دے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے
جو ہمارے ائمہ طاہرین ہیں، رسول خدا ہیں، انہوں نے کہا کہ پہلے سے وصیت کر کے رکھ لو. تو قرآن حکیم بھی وصیت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے. سورہ بقرہ آیت کا نشان ہے 180. تمہارے اوپر لازم ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت سامنے آئے اور مال و اسباب تمہارے پاس ہے جو تم اپنے بعد چھوڑ کر جا رہے ہو، تو اپنے والدین اور قرابت داروں کے لیے عقل اور عدل پر مبنی ان کے لائق وصیت کر دو. یہ وصیت صاحبان تقوی پر لازم حق ہے. صاحبان تقوی کون ہیں؟ صاحبان تقوی وہ ہیں جو گاڈ کانشیس ہوتے ہیں، جو ہر وقت جو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہیں صاحبان تقوی. تو وصیت کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے. اور دیکھیں یہ وصیت جو ہے نا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور رسالۃ الحقوق میں بھی اس کے بارے میں ہے. وصیت کی اہمیت کے بارے میں بتائیں گے. اس کا فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ وصیت انسان کی باریک بینی اور اہل حساب و کتاب ہونے کی علامت ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ وصیت حقوق کے احترام کی علامت ہے، کہ جو آپ کے پاس حقوق ہیں، آپ کے اوپر جو حقوق ہیں. دیکھیں ہم نے جیسے آپ سے سفارش کی ہے کہ آپ ضرور پڑھیں رسالۃ الحقوق، اس لیے کہ اگر آپ نے رسالۃ الحقوق نہیں پڑھا تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کے اوپر کیا کیا حقوق ہیں، کس کس چیز کے حقوق ہیں. ہاتھ کا کیا حق ہے، پیر کا کیا حق ہے، آنکھ کا کیا حق ہے، کان کا کیا حق ہے، والدین کا کیا حق ہے، اولاد کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، نوکر کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، ہمسائے کا کیا حق ہے، اور مطلب استاد کا کیا حق ہے، مؤذن کا کیا حق ہے، جو آپ کو نماز پڑھا رہا ہے امام ہے اس کا کیا حق ہے. ایک لمبی طویل فہرست ہے جو حقوق کے بارے میں، جو ہمارے اوپر حق ہیں. اگر ہم نے اپنی زندگی کو ایسے ہی گزار دیا، ہمیں کسی کے حق کا ہی نہیں پتہ، تو ہو سکتا ہے جانے کے بعد ہم سے سوال ہو اس کے بارے میں. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے حقوق و فرائض کیا ہیں. تو پھر یہ حقوق کا احترام ہوتا ہے، اور بہت ضروری ہوتا ہے کہ حقوق کا احترام کیا جائے اور ان کو سمجھا جائے، اور ان کو جو ہے نا اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ ادا کیا جائے. تیسری چیز کیا ہے کہ وصیت انسان کو موت یاد دلانے کی علامت ہوتی ہے، یعنی کہ جانا بھی ہے. موت کا مطلب یہ کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں وہ موت کا تو نام ہی نہیں لینا چاہیے، بہت ہی ڈر لگتا ہے. نہیں، جو آیا ہے اس کو تو جانا بھی ہے نا. اس کو بار بار اپنے آپ کو یاد دلانا چاہیے کہ بھئی آئے ہیں تو جانا بھی ہے. جیسے ہم کسی ملک جاتے ہیں، کسی کے گھر جاتے ہیں، ظاہر ہے واپس ہمیں اپنے گھر میں آنا ہوتا ہے نا. تو اسی طرح سے کہ ہم بار بار کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم کہتے ہیں، خوب بار بار کہتے ہیں. جب کوئی چلا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں اس کے لیے کہنا فرض ہے. نہیں، یہ ہم اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں واپس اسی کی طرف جانا ہے. تو پھر کیا ہے کہ وصیت انسان کے بلند مقاصد کا جاری رکھنا ہے. یعنی انسان جب اس دنیا میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی مقصد دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے نا. ایسے تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ایک مکھی کو، ایک چونٹی کو بھی بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا. تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بغیر مقصد کے پیدا کر دیا بس اس دنیا میں. بس آئے، کھایا پیا، شادی بیاہ ہوئی، بچے ہوئے، اور پھر ان کی شادیاں ہوئیں، اور پھر بوڑھے ہوئے اور ختم ہو گئے. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے؟ نہیں، ہماری زندگی کا مقصد بہت بلند ہے، اور کھوجنا ہے ہمیں کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اتنی ہمیں صفات دی ہیں، اتنا زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے، ہم پہ ایک ایک نعمت فراوان دی ہے. تو ہماری زندگی کا کوئی مقصد تو ہونا چاہیے. تو اب زندگی کا مقصد ہمیں تلاش کرنا ہے کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، اور ہم جا کے کیا جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں پیدا کیا اور اتنی نعمتیں فراوان دی. دیکھیں آنکھ بھی نعمت ہے، جس کی نہیں ہوتی نا اس سے پوچھیں. ہاتھ بھی نعمت ہے، زبان بھی نعمت ہے، دماغ بھی نعمت ہے، ہر ایک سیل انسان کا نعمت ہے. اور یہ جو دل ہمارا دھڑک رہا ہے، جو خون کی روانی ہے، جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، جو سانس آ جا رہی ہے، یہ سب اسی کی طرف سے ہے نا، اسی کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. تو ہمیں اسے کس طرح استعمال کرنا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو سوچنا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، کیا وہ ہم پورا کریں.
کیا ہم اس کے قریب جا رہے ہیں؟ کیا ہم اس سے ہمارا لنک اس سے مضبوط ہے؟ کیا ہم اس کے بندوں کی اس طرح سے خدمت کر رہے ہیں، ان سے اتنا پیار کر رہے ہیں جتنا کہ کرنا چاہیے؟ کیا ہم زمین کو اس طرح سے، زمین سے آسمان سے اس طرح برتاؤ کر رہے ہیں جیسے ہمیں کرنا چاہیے؟ کیا ہم پودوں سے اس طرح سے پیار محبت سے ان کو سنوار رہے ہیں؟ کیا ہم بچوں سے محبت کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بزرگوں کا احترام کریں؟ جو بھی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے آپ کو کھوجیں. اور دوسری سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ایٹریبیوٹس دے کے بھیجا ہے، اپنی صفات اس نے دے کے بھیجا ہے. تو کسی میں اللہ تعالیٰ نے بہت اس کو سخاوت دی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے عدل دیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحیمی دی ہے. یعنی اپنی اچھی جو صفات ہیں وہ ہر بندے کو دی ہیں، تاکہ روز قیامت ہم یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس تو یہ تھا ہی نہیں، ہم کیسے کرتے. نہیں، اپنے آپ کو کھوجیں کون سی صفت ہم میں اچھی ہے، اور پازیٹیو انرجی جو ہے نا وہ ڈالیں معاشرے میں، خاندان میں، ماحول میں، کہ ہمارا وجود ایسا ہو کہ ہم جہاں کہیں بھی جائیں تو لوگ خوش ہو کے ہم سے ملیں کہ بھئی چلو یہ آ گئے تو چلو کوئی اچھی بات ہی ہو جائے گی، لوگوں کی کچھ مدد ہو جائے گی. جو بھی آپ کر سکتے ہیں. یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ، شریعت تو یہ کہتی ہے کہ مسکرا کے دیکھنا بھی ایک صدقہ ہے. یعنی آپ پازیٹیو انرجی جو ہے نا معاشرے میں پھیلا رہے ہیں، محفل میں پھیلا رہے ہیں نا. تو ہمیں کھوجنا چاہیے کہ ہمیں کیسے اس دنیا میں رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے یہاں پہ. اچھا، پھر یہ جیسے یعنی بعد میں چلے جائیں گے تو لوگ اچھے نام سے یاد کریں گے کہ ہاں انہوں نے یہ کام کیا تھا تو ہم بھی یہ کام کرتے ہیں، یہ اچھا کام کیا تھا انہوں نے. پھر ایک اور پوائنٹ بتایا کہ وصیت محروم لوگوں کے اقتصادی خلا کو پورا کرنا ہے. یعنی محروم لوگ جو ہیں، جو نیڈی لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جن کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں کے اوپر ڈالی ہے، تو اس کے وہ اگر برے حالات میں تو ہم سے سوال ہوگا نا، تو ہم اپنی وصیت میں ان لوگوں کے لیے بھی کچھ لے کے جائیں. پھر ایک اور پوائنٹ جو انہوں نے بہت اچھا سا پیش کیا وہ یہ ہے کہ وصیت تمام عمر کی جمع کی ہوئی چیزوں سے استفادے کا نام ہے. یعنی جمع کی ہوئی ہیں ہم نے، بس بکسوں میں بھر کے رکھی ہوئی ہیں، جو کہ بس پڑی ہوئی ہیں ایک جگہ، ہم ان سے کوئی کام نہیں لے رہے. لیکن جب ہم وصیت لکھ کے جائیں گے تو ہم ان سے کام لینے کے، یعنی کوئی ضرورت مند ہے اس کو دینے کے لیے، اپنے بچے اگر ضرورت مند ہیں ان کو دینے کے لیے، جو ماں باپ ہیں، اولاد ہیں، بہن بھائی ہیں، جو یہ تو قسمیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے شریعت نے جو کچھ مقرر کیا ہے ان کو اس طرح سے دیا جا سکتا ہے، اور غریب لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے. کہیں پہ کوئی یعنی کہ پانی کا انتظام کیا جا سکتا ہے. کہیں پہ دیکھیں ہمارے جیسے ملکوں میں تو کہاں اتنے زیادہ پانی کی قلت ہے، تو کوئی جیسے کنویں کھدوا دے، یا کوئی پانی کا انتظام کر دے، یا شجر کاری کر دے. ایک درخت کا لگانا کتنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے کہ درخت ایک لگائیں گے، لوگ اس کے سائے میں بیٹھیں گے، لوگ اس کا پھل کھائیں گے، یہاں تک کہ جو گر جاتا ہے خراب ہو کے پھل، اور پرندے اس کو کھا کے پھینک دیتے ہیں، اور نیچے حشرات و لرز ہوتے ہیں، ان کا پیٹ بھرتا ہے. تو اس کے کتنے زیادہ فائدے ہیں. تو لگائیں، اپنے زندگی میں درخت لگائیں، تاکہ نہ جانے 40 سال 50 سال تک تو لوگ آپ کو فائدہ پہنچتا رہے گا نا اس سے. تو یہ ہے وصیت. پھر یہ کہا کہ وصیت ان کاموں کا تدارک ہے جو خود اپنی زندگی میں انسان انجام نہیں دے سکا. اب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے حج پہ جانا ہے، مثال کے طور پہ ہم صاحب استطاعت بھی ہیں، صاحب استطاعت پہ ایک مرتبہ حج کرنا واجب ہے، اور صحیح طریقے سے، صحیح علماء کے ساتھ جا کے اور صحیح طریقے سے اپنے حج کو ادا کرنا ہوتا ہے. تو وہ حج کرنا ہے. اب اگر کسی نے نہیں کیا، اب نہیں کیا، بس ابھی شادی کر لوں، ابھی یہ بچے چھوٹے ہیں، ابھی کاروبار کرنا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس میں زندگی گزر گئی، اچانک سے وہ وقت آ گیا کہ جو ہم لکھوا کے آئیں، تو کیا ہوا؟ پھر وہ حج نہیں ہو سکا. تو یہ ہے کہ وہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پیسے سے اس میں جو تیسرا حصہ ہوتا ہے اس کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ ہماری طرف سے حج کروا دیا جائے، یا ہمارے اتنے روزے اور نمازیں قضا ہیں، یا جو بھی ہمارے واجبات ہیں، خمس ہیں، تو جو بھی اگر زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ کے بارے میں کریں، خمس کے بارے میں کریں، جس میں بھی، تاکہ آپ کا جو دین ہے وہ پورا ہو جائے. اچھا، پھر دوسری چیز یہ ہے، ایک اور پوائنٹ انہوں نے بتایا کہ وصیت مرنے کے بعد انسان کی یادگار ہے،
اور اپنی یاد زندہ رکھنے کا وسیلہ ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر آپ اچھی وصیت کرتے ہیں اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان والوں کو، تو پھر کیا ہے کہ وہ یادگار ہوگی کہ فلاں وقت ہمارے یعنی کہ والد نے یہ کہا تھا، ہماری والدہ نے یہ کہا تھا، یا انہوں نے یہ کام، یا انہوں نے کوئی مدرسہ بنایا، یا کسی کو ایجوکیشن دلائی ہے، یا کسی کا ماہانہ باندھا ہے، یا جو بھی کسی کی مدد کی ہے، جو بھی کیا ہے، تو ان کے لیے ایک یادگار چیز ہوتی ہے اور وہ بھی ویسا ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اپنی یاد کو زندہ رکھیں، لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھیں، اور وصیت کے ذریعے زندہ۔ وصیت اتنی اہم ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا آپ کو، کہ وصیت کر کے مرنے والا گویا شہید مرتا ہے، اور جو شخص وصیت کر کے نہ مرے گویا کہ اسلام سے قبل جاہلیت کی حالت پر اس کو موت آئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں بتانے کی کوشش کریں گے۔